اللہ کی رضا کو چھوڑ کر لوگوں کی توجہ کا مرکز بننے کے لیے، دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کوئی بھی نیک عمل کرنا، یہ ریاکاری کہلاتا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ ریاکاری اختیار کرتا ہے، اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس کے لیے دو طرح کی ذلت ہوتی ہے۔ ایک ذلت اعلانیہ طور پر ہوتی ہے، اور ایک ذلت پوشیدہ طور پر ہوتی ہے، خفیہ طور پر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جو خفیہ طور پر ذلت ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ انسان کا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ جب انسان لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے اور وہ نیک عمل ہو، اچھا عمل ہو، تو فرشتے اس عمل کو لے کر جوش کے ساتھ جاتے ہیں، چڑھتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس عمل کو پھینک دو، اس عمل کو اس نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ اس نے تو بندوں کی رضا کے لیے اس عمل کو کیا ہے۔ اور دوسری بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رسوائی وہ ہوتی ہے جو اعلانیہ طور پر ہوتی ہے۔ وہ فرمایا کہ بروز قیامت جس بندے نے دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کیے، فرمایا اس بندے کی بروز قیامت اعلانیہ طور پر رسوائی ہوگی۔ وہ اس طرح کہ جب ریاکار میدان محشر میں آئے گا، بروز قیامت اس کو 4 ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اس کو کہا جائے گا، اے کافر، اے فاجر، اے غادر، اے خاسر، تیری جو کوشش ہے وہ برباد ہو گئی، تیری جو کوشش ہے وہ بیکار ہو گئی، تیرا جو اجر ہے وہ باطل ہو گیا، آج تیرے لیے کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ارشاد فرمائے گا کہ اپنا اجر اسی بندے سے جا کے تلاش کر لے جس کے لیے تو دنیا میں رہتے ہوئے عمل کیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی کوئی بھی نیک عمل کرو تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کرو۔